الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم۔ اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سامعین محترم، میں آج آپ حضرات کے سامنے وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب مدینہ منورہ کے در و دیوار سوگوار تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خون کے آنسو رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل حجۃ الوداع کا موقع تھا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نصیحت تم پر پوری کر دی، اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا، اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دیگر آیتوں کی طرح یہ بھی ایک آیت ہے، پھر آپ اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 روز قبل قرآن مجید کی آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ فرمایا، میں شہداء احد کی قبروں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ کو شہداء کی قبروں کے پاس لایا گیا، قبور شہداء پر کھڑے ہو کر فرمایا، سلامتی ہو تم پر اے احد کے شہیدو، تم ہم سے پہلے جانے والے ہو اور اب انشاءاللہ تم سے آ ملیں گے اور میں انشاءاللہ تم سے ملنے والا ہوں۔ احد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داروں قطار رونے لگے۔ وفات سے 3 روز قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ تم سب مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزار لوں؟ سب بیویوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ تکلیف پر سے اٹھ نہیں سکے تو حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے، آپ کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام نے آپ کو ایسی بیماری اور کمزوری میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ اکرام مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسجد میں ایک رش لگ گیا، شدت بخار کی وجہ سے آپ کا پسینہ مبارک بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی، چہرے انور پر پھیرتی، کیونکہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہوتی ہیں۔ اسی دوران مسجد میں آپ کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور پڑنے لگا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں سکے۔ آپ کو سہارے سے اٹھا کر منبر پر لایا گیا۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا، جس میں آپ نے لوگوں کو وعظ و نصیحت کی باتیں ارشاد فرمائی، اور آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت و مدد فرمائے۔ منبر سے اترنے سے پہلے آخری بات ارشاد فرمائی، اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آپ کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لایا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ مسواک کی طرف دیکھنے لگے، لیکن شدت مرض کی وجہ سے اسے طلب نہ کر سکے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ آپ کے دیکھنے کو سمجھ گئی۔ انہوں نے حضرت عبد
الرحمن سے مسواک لے کر آپ کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے، لیکن آپ اسے استعمال نہ کر سکے۔ چاچے سیدہ عائشہ نے آپ سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کر کے آپ کو لوٹا دی اور فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو آپ کے پیٹ مبارک گئی وہ میرا لعاب تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ وفات سے پہلے میرا اور آپ کا لعاب یکجا فرما دیا۔ سامعین محترم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ آپ اٹھ نہ سکے، کیونکہ آپ کا معمول تھا جب بھی سیدہ فاطمہ تشریف لاتی آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ماتھے پر بوسہ دیتے، پھر فرمایا کہ فاطمہ قریب ہو جاؤ۔ آپ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ آپ کو اس طرح روتی دیکھ کر فرمایا کہ فاطمہ قریب ہو جاؤ۔ آپ نے ان کے کان میں پھر کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ولد دریافت کی۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ پہلی بار میں جب قریب ہوئی آپ نے فرمایا میں آج رات کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی۔ مجھے اس طرح روتی دیکھ کر دوسری مرتبہ فرمایا کہ میرے اہل میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، جس پر میں خوش ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو باہر جانے کا حکم دے کر مجھ سے فرمایا کہ عائشہ قریب ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کی رفاقت اختیار کرنا پسند کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ آپ نے آخر کو چن لیا، چنانچہ جبرائیل خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں، شرف بار ابھی چاہتے ہیں۔ آج سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ ہی قیامت تک کسی سے اجازت مانگیں گے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل سے آنے دو، چنانچہ ملک الموت آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اب اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ چنانچہ اسرائیل علیہ السلام آپ کے سرحانے کھڑے ہوئے اور عرض کی اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا خوشنودی کی طرف لوٹ جا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا، سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا، میں سمجھ گئی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ جو ہی یہ خبر مسجد میں پہنچی ساری مسجد آہوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی المرتضیٰ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار فضا میں بلند کر کے دکھانے لگے اور فرمایا خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ وفات پا گئے ہیں میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، وہ لوٹ آئیں گے، وہ بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اور عثمان غنی کی کیفیت یہ تھی وہ بالکل گم سم ہو کر رہ گئے، بعض لوگ انہیں ادھر ادھر لے جاتے لیکن بالکل گنگ تھے، کوئی بات ان کی زبان سے نہ نکلتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے غم میں ایسے علیل ہوئے کہ اس کی عدالت میں گل گل کر انتقال فرما گئے۔ اس وقت سب سے زیادہ ضبط اور برداشت کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق تھے۔ آپ حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، آقا کا چہرہ کھولا، جھک کر اس کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے فرمانے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہ کرے گا سوائے ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی۔ آج آپ وفات پا چکے، آج کے بعد آپ کو کوئی رنج و علم غم و تکلیف نہ پہنچے گی۔ اور روتے ہوئے فرمانے لگے واہ خلیلہ واہ نبیہ واہ صفیہ، ہائے میرے خلیل، ہائے میرے نبی، ہائے میرے جگر، آج مجھ سے جدا ہو گئے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے والد محترم فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر یہ شعر پڑھے وَأَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ أَنَعَهُ وَأَبَتَاهُ مِن رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ وَأَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ وَأَبَتَاهُ وَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ۔ ہائے میرے ابا جان، میں جبرائیل کو آپ کے وصال کی خبر دیتی ہوں۔ ہائے میرے ابا جان، آپ تو اپنے رب کے بہت ہی قریب ہو گئے۔ ہائے میرے ابا جان، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ بن گیا۔ ہائے میرے ابا جان، آپ نے اپنے رب کا بلانا قبول فرما لیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔